الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل قدر حضرات علماء کرام اور ذمہ داران قوم، آج کا یہ پروگرام، یہ عظیم الشان عظمت صحابہ عنوان پر یہ کانفرنس، یہ ایک ایسا عظیم الشان عنوان ہے کہ اس پر کچھ عرض کرنا تو کیا، اس میں شرکت کرنا ہی باعث مغفرت ہے. مجھے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات، چند باتیں عرض کرنی ہے. کوئی لمبا چوڑا بیان نہ مجھے تقریر کی عادت ہے، نہ میں اتنی لمبی بات کروں. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے انسانیت کو پیدا کیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام اور رسول آتے ہیں. ایک نبی کا زمانہ ختم ہوا، دوسرا آ گیا. ایسا بھی تاریخ میں دور ہے کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے. غرض ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک برابر جاری رہا. 600 کچھ سال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
قرآن پاک کا واضح عقیدہ سن لیجئے کہ قرآن میں صاف ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھا لیا ہے، اور قرآن کے فیصلے کے مطابق احادیث کی روشنی میں قرب قیامت میں ظہور مہدی علیہ السلام ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا، اور دجال کے فتنے کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ختم فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک اسلامی حکومت کا نظام رہے گا، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سیدنا آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جگہ خالی ہے، وہاں آپ کی تدفین۔ ایک فتنہ اس زمانے میں جو قادیانی عنوان پر ہے وہ اس کا منکر ہے۔ ہمیں لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا، لیکن اتنا ضرور عقیدہ رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ چلیے صاحب، ہر نبی کے حواری، انصار، مددگار، ساتھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ دوسرے نبی اور رسول آ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری قیامت تک کے آنے والی انسان اور جنات کی مخلوق کے نبی ہیں۔ آپ پوری انسانیت اور جنات کی جو مخلوق ہے اس کے لیے نبی ہے، اور قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جی کیا نظام، آپ حضرات تاریخ میں سنتے ہیں 1,24,000 کم و بیش تعداد انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا، اتنے دقیق، اتنے باریک الفاظ بھی استعمال نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے آپ نہ تو میں سمجھ سکوں نہ آپ سمجھ سکوں۔ بات کرنی ہے تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنے سے اٹھ کے جانے کے بعد ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے جو وقت دیا ہے آرام کا، اپنے کام کاج کو اپنے آگے پیچھے کیا، ایسا نظریہ کیوں جمع ہونے کی نوبت کیوں آئی؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے۔ قدرت کا نظام دیکھو، 1,24,000 کم و بیش اصحاب رسول ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اور پچھلے انبیاء کی تعداد تقریباً برابر ملتی ہے۔ خدا کی شان عظیم ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کی کسی کی نبی سے کوئی صفت کے اعتبار سے مشابہت نہ ملتی۔ کسی کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے تو کسی کی شان موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، تو کسی بھی یعقوب علیہ السلام سے ملتی ہے، تو کسی کا حسن و جمال یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے، تو کسی کی قربانی اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے، کسی کا مجاہدہ نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، کسی کا شیش علیہ السلام سے، کسی کا ادریس علیہ السلام سے، کسی کا یوشع بن نون۔ قرآن میں ان انبیاء کا نام اور رسولوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس کا کسی نہ کسی نبی کے خاص وقت سے تعلق۔ گویا قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے یہ نمونے تھے، جیسے انبیاء علیہ السلام نمونے تھے، ایسے ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے پوری قیامت تک کی انسانیت کے لیے۔ اب سنیے دوسری بات، آپ حضرات نے ابھی سنا کہ
اس دنیا میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو صحابہ پر تبصرے کرے. میں تبصرہ کہوں گا، اس کے بعد آپ کچھ اور آگے کہہ لیجیے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے کس طرح کے لوگ. ایک طبقہ تو وہ تھا جو بالکل سراپا مومن تھے، ان کو تو صحابہ کہتے ہیں. ایک طبقہ تھا منافقین کا، اور ایک طبقہ تھا کفار و مشرکین کا، اور تیسرا طبقہ یہ تھا یہود و نصارہ کا. یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اور منافقین اور مومنین، اس کے علاوہ کوئی طبقہ تھا؟ اگر کوئی ان صحابہ کے زمرے میں رہتا ہے تو وہ تو ان صحابوں کو برا کہے گا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ مومنین کا طبقہ قیامت تک صحابہ کو برا نہیں کہے گا. صحابہ کو برا کہنے والا طبقہ مدینے میں اور مکے میں اور عرب میں اور عجم میں اس زمانے میں تھا تو وہ منافقین کا طبقہ. اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا مشرکین اور کفار تھے یا یہود اور نصارہ تھے. صحابہ کو برا کہنے والا اور مسلمان ہو ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی وہ جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے گویا ایمان اس کے اندر سے رخصت ہو چکا ہے. صحابہ کو برا کہے، صدیق اکبر کو برا کہے، فاروق اعظم کو برا کہے، کیا شان کے صحابہ تھے. جبریل امین آ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آ رہے ہیں، اور آپ جب عرض کرتے یا رسول اللہ یہ صدیق اکبر ہے، اللہ نے ان کو سلام کہا ہے. یا رسول اللہ وہ جو آ رہی ہے خدیجہ، اللہ نے ان کو سلام کہا. اللہ جن کو سلام کہتے ہو. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی بہت بڑے قاری